السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی کے آداب سکھائے اور وہ آداب جن کی ضرورت ہے آج خاص طور پر نئی نسل میں منتقل کرنا، گھر والوں کو ان آداب کے مطابق چلانا، ان کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں سے ہو رہا تھا۔ ان آداب میں سے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ گھر کے افراد کو، خاص طور پر نوجوان نئی نسل کو، جہاں حلال کمائی اور حلال کھانا اور حلال پینا، اس کی ترغیب دینا، اس کو سکھانا، جس کے متعلق گزشتہ جمعوں میں بات ہوئی۔ آج اس سے متعلق یہ موضوع ہے کہ یہ ہم اپنے گھروں کے اندر اور اپنی نئی نسل کو حلال مال کمانے کے ساتھ ساتھ حرام سے بچنے کی بھی تلقین کریں، اور جو حلال مال باپ نے کمایا ہو، خود وہ نوجوان نسل کماتی ہو، تو اس کو وہ صحیح طریقے سے خرچ کیسے کریں، کہاں خرچ کرنا جائز ہے، کہاں خرچ کرنا ناجائز ہے، کتنی ضروریات پر کتنا خرچ کر سکتے ہیں، اور اس خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں ان کا تذکرہ کرنا آج کی نشست میں مقصود ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اور وہ اللہ اس مال کا بھی خالق ہے جو انسان نے کمایا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مختلف طرح سے شکوے کرتے ہیں۔ کوئی مہنگائی کا شکوہ کرتا ہے، یہ شکوہ بزرگ اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں، اب بڑھاپے میں آ کر بھی وہ سن رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو کبھی کبھی یہ شکوہ نیا لگتا ہے، لیکن یہ حالات کے ساتھ ساتھ ہے، نہ اس کی تائید کرنا مقصود ہے، نہ تردید کرنا مقصود ہے، کہ جیسے بھی انسان پر حالات آئیں، انسان کو اپنا حلال مال کمایا ہوا وہ خرچ کیسے کرے۔ کبھی تو یہ انسان خوشی میں آ کر مال کو اڑاتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی انسان اپنے گھر کے اندر مختلف تقریبات کے اندر اپنے آپ کو اتنا زیادہ خرچ کرنے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، سال ہا سال تک وہ قرض ادا نہیں کر پاتا۔ آج معاشرے میں انسان اللہ کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو جب چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو یہ انسان بے سکون ہو جاتا ہے، اس کے اسی مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے سورہ فرقان کے اندر یہ اصول سکھایا جو بھی آیت تلاوت کی، کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندے، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما اور ان کا خرچ جو ہے وہ اس کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے، یہ کنجوسی کیا ہوتی ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے ہوتا ہے،
اور اگر ان اصولوں کو انسان اختیار نہ کرے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو تو پھر انسان یہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے باوجود سب کچھ ہوتے ہوئے۔ آج یہ انسان 4 مقاصد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، جس میں سے 3 مقصد جائز ہوتے ہیں اور 1 مقصد ناجائز ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے رہائش پر، اس میں 4 لفظ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ایک تو رہائش، جس میں رہنا، سہنا، کھانا، پینا، لباس، سواری، یہ سب چیزیں رہائش میں شامل ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے دیا ہو، یہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق، ضرورت کے مطابق خرچ کرے، یہ اس انسان کے لیے جائز ہے۔ یہ انسان گھر بناتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، جائز۔ یہ لباس پہنتا ہے، جائز۔ یہ کھاتا پیتا ہے، جائز۔ یہ انسان اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، بالکل جائز۔ جائز ضروریات پر جائز طریقے سے حلال مال خرچ کرے، جائز۔ نمبر 2، آسائش، لگژری، سہولیات۔ اللہ نے انسان کو مال دیا ہو، یہ انسان اپنی سہولیات کے لیے، اپنے آرام کے لیے اس کو خرچ کرے، جائز۔ اللہ نے سہولت دی ہے، یہ کولر لگاتا ہے، گرمیوں میں اے سی لگاتا ہے، سردیوں میں ہیٹر لگاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو آرام پہنچاتا ہے، جائز۔ تو یہ انسان آسائش کے لیے، لگژری، سہولیات کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کرے جو اللہ نے دیا ہو، جائز۔ نمبر 3، آرائش، آرائش، بننا سورنا، مرد اور عورت کے لیے شرعی حدود کے اندر جائز۔ رہائش پر استعمال خرچ کرے جتنا اللہ نے دیا ہے، جائز۔ یہ انسان آسائش پر خرچ کرے، سہولیات پر، جائز۔ یہ آرائش پہ خرچ کرے، جائز۔ لیکن چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے نمائش، دکھاوا، جو حرام ہے۔ یہ انسان آج جس وجہ سے مشکل میں پڑا ہے، یہ اس کا دکھاوا ہے، نمائش، لوگوں کو دکھانا۔ وہی گھر انسان بناتا ہے اپنے رہنے سہنے کے لیے، جائز۔ وہی گھر بناتا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے میرے پاس اتنا پیسہ، یہی ناجائز۔ یہ انسان اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، جائز۔ جتنا اللہ نے دیا ہو اس کے مطابق یہ لباس پہنتا ہے، جائز۔ لیکن جہاں اس میں دکھاوا آ جائے گا، یہ نیت، انسان کی نیت، وہی لباس اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ قیمتی لباس میں ہی نمائش ہو۔ بس اوقات انسان پرانے کپڑے پہنتا ہے، میلے کچیلے اور پتہ نہیں کس طرح اپنا حلیہ بگاڑ کے رکھتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ بہت پہنچا ہوا شخص ہے، بہت نیک شخص ہے، بہت پہنچا ہوا ہے۔ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچا ہوا، وہ اللہ تک نہیں پہنچا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے تو ان کے کپڑے کچھ تھوڑے سے میلے تھے، کچھ بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ حالت ایسی بنی ہوئی تھی۔ تو حدیث میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ کہنے کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام بھی ہیں، باندیا بھی ہیں، میرے پاس باغ بھی ہے، اور میرے پاس اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جائیے اپنی حالت کو بہتر کیجیے، جائیے اپنے حالت کو بہتر کیجیے۔
آگے غور سے جملہ سنیے گا، ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے. لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. یہ انسان، اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں، یہ ان نعمتوں کو استعمال کرے، یہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے. اور اللہ نے نعمتیں دی ہوں، یہ ان کو استعمال نہ کرے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھے، اپنے آپ کو مشقتوں میں رکھے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو 3 اصول بتائے، اب رہائش میں، آسائش میں، آرائش میں، وہ جو جائز تینوں جگہیں ہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں 3 اصول بتائے. 3 اصول بتائے کہ ہم کتنا خرچ کریں تو جائز، کتنا خرچ کریں تو ناجائز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ کہ جو خرچ کریں تو اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں. فضول خرچی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 لفظ ہمیں سمجھائے. عربی میں 2 لفظ الگ الگ ہیں. ایک ہے اسراف، اس کا بھی ہم ترجمہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور دوسرا ہے تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تبذر تبذیرا، تم لوگ فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. لیکن مفسرین نے لکھا کہ اسراف اور تبذیر میں فرق ہوتا ہے. تبذیر کہتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت لفظ ذکر فرمائے کہ یہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہاں مفسرین نے لکھا کہ تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا. گناہ کی جگہ، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے وہاں خرچ کرنا. مفسرین نے لکھا کہ وہاں 1 درہم اور 1 روپیہ خرچ کرنا بھی حرام ہے. وہاں کوئی لمٹ نہیں، وہاں تو چھوٹی سی لمٹ بھی حرام ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا ہے اس پر 1 پیسہ خرچ کرنا بھی وہ تبذیر ہے، وہ گناہ کا کام ہے. انسان جائز تفریح پر خرچ کرتا ہے، جائز. ناجائز تفریح پر خرچ کرتا ہے، ناجائز. یہی انسان اس پیسے کو سود کے طور پر دیتا لیتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ انسان کے لیے حرام. یہ انسان جوے میں پیسہ لگاتا ہے، گیمبلنگ میں، جوے میں پیسہ لگاتا ہے، قمار، تو ایسی صورت میں تھوڑا بھی لگائے تو حرام، وہاں تھوڑا بھی جائز نہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کھانے کو پینے کو حرام کہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا خریدنا بھی حرام، اس پر تھوڑے پیسے خرچ کرنا بھی حرام. جو ناجائز چیزیں، جو حرام چیزیں، ان پر تھوڑا سا خرچ کرنا بھی حرام، وہ تبذیر میں. تو گناہ کی جگہ خرچ کرنا بالکل جائز نہیں، 1 روپیہ بھی جائز نہیں، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں نا. اب یہ انسان اپنے ذہن میں معلومات رکھے کون سی گناہ کی چیزیں، کون سی اچھی چیزیں. تو گناہ کی جگہ خرچ کرنا، وہ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اب آیا اسراف. اسراف کا معنی بھی فضول خرچی، لیکن اس کا مفہوم مفسرین نے لکھا کہ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا. بہت آسان بات ہے. اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا.
یہاں تک کہ گھر میں خاتون جتنی روٹیاں پکا رہی، جتنی ضرورت ہے اتنی پکا لیں، جو بچ جائیں ان کا استعمال کوئی کر لے، لیکن کھانا پکایا مہمانوں کے لیے، بے تحاشا کھانا پکایا، بعد میں بچا اور بعد میں وہ سارا ضائع ہوا، یہ اسراف اور فضول خرچی میں آ جائے گا۔ ہاں اگر کھانا بچ گیا، ولیمہ کیا، دعوت کی، شادی کی، بچوں کی، کھانا بچ گیا اور جتنا بچا وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیا، لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیا، ذرا بھی ضائع نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ اسراف میں نہیں آئے گا، اس نے ضائع نہیں کیا۔ یہ انسان دعوتوں میں جاتا ہے، پلیٹوں میں کھانا نکال لیتا ہے، بے تحاشا نکالتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ لوگ اسے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں، یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اس نے کھانے کی چیز کو ضائع کیا۔ ہاں یہ انسان جتنی بھوک ہے اتنا لے لے، کھا لے، لیکن اس کھانے میں، تھالی میں وہ کھانا چھوڑ کر ضائع کرتا ہے، یہ بھی اسراف، یہ بھی فضول خرچ۔ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ اور ولا تقتروا ان والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ کنجوسی کیا؟ بخل، کنجوسی کہ ضرورت کی جگہ گنجائش، وسعت ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے بھی۔ پاس پیسہ موجود ہے، علاج کروا سکتا ہے، یہ علاج نہیں کرواتا اپنا، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، لیکن یہ انسان بیوی بچوں پر خرچ کرنا جو کہ اس کے ذمہ فرض ہے، یہ بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، گنجائش ہوتے ہوئے بھی، یہ بخل اور کنجوسی میں داخل ہے۔ یہ انسان، ماں باپ زندہ ہیں، یہ ان کی خدمت نہیں کر سک رہا گنجائش ہوتے ہوئے بھی، یہ انسان گناہگار ہے، یہ انسان کنجوسی کر رہا ہے۔ اور جو شریعت نے انسان کے ذمے فرائض رکھے ہیں، ان فرائض میں خرچ کرنا فرض ہے، اور اس پر نہ خرچ کرنا یہ بھی کنجوسی ہے جو کہ حرام ہے۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، مال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں یہ کنجوسی کر رہا، یعنی ضرورت کی جگہ خرچ نہیں کر رہا، اور ضرورت کی جگہ فرض۔ اس پر قربانی واجب ہے لیکن یہ قربانی نہیں کر رہا، یہ انسان کنجوسی میں مبتلا ہے، اور یہ کنجوسی بھی ناجائز۔ اس انسان پر صدقہ فطر واجب ہے، یہ انسان ادا نہیں کر رہا۔ اس انسان پر حج فرض ہے لیکن یہ زندگی میں حج نہیں کر رہا، جو اللہ کا حکم میں فرض ہے اس کے ذمے، یہ کنجوسی کر رہا ہے، جو کہ اس کے لیے جائز نہیں۔ ضرورت میں نے بتایا، ضرورت کیا چیز کہ انسان کے لیے ایک کام فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے۔ بیوی بچوں کو رہائش مہیا کرنا، کھانا پینا مہیا کرنا، لباس مہیا کرنا اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، یہ انسان کے ذمہ اس کے فرض میں شامل ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی روپے پیسے کی لمٹ نہیں بتائی، اتنے سو، اتنے ہزار خرچ کرنا جائز اور اتنے ہزار خرچ کرنا، یہ دین نے نہیں بتایا۔ دین نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی، بڑی آسانی رکھی۔ اگر انسان کنجوسی بھی نہ کرے اور انسان فضول خرچی بھی نہ کرے تو درمیان میں جو اس کا ہے یہ اعتدال کہلاتا ہے، یہ میانہ روی کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خرچ کرنے میں میانہ روی کی بہت تلقین کی، اعتدال، بیلنس رکھ کر چلنا۔ ایک ایسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا جملہ ہے ارشاد نبوی میں، چھوٹا سا جملہ۔ کئی دفعہ دوستوں سے عرض کیا، احباب سے عرض کیا، یہ جملہ اور اس کا ترجمہ لکھ کر بٹوے میں رکھ لیں، بٹوا خالی نہیں ہوگا۔
تعویذ نہیں ہے، کچھ اور ہے. اور وہ ارشاد نبوی یہ ہے ما عال من اقتصد، بس اتنا سا جملہ ہے. ما عال من اقتصد، وہ شخص محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. وہ شخص محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. کیا معنی؟ کہ مہینے کے شروع میں تنخواہ ملی اور ہاتھ کو کھلا خرچ، باقی مہینے میں کیا ہوگا سوچتا نہیں. اس کو توکل نہیں کہتے. یہ کہنا جتنا اللہ نے دیا فوراً خرچ کر دو، کل کا اللہ مالک ہے، یہ جملے بڑے اچھے ہیں، لیکن بعد میں یہ شکوہ کرتا پھرتا ہے، بعد میں یہ قرض لیتا پھرتا ہے، بعد میں یہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. شروع مہینے کے اندر یہ ہاتھ کھلا خرچ کرتا ہے، ہوٹلنگ کرتا ہے، ادھر ادھر کھانا پینا کرتا ہے، ادھر ادھر اڑاتا ہے پیسہ. اور پھر جب وہ کالج میں تھا، یونیورسٹی میں، تو وہاں اس وقت پروفیسر حضرات بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور وہ ایک جملہ بولتے تھے آپس میں. کہتے تھے جو جتنے گریڈ کا ہے اتنی تاریخ کو اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. جو 17 گریڈ میں اس کی 17 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، جو 18 میں اس کی 18 تاریخ کو ختم ہو جاتی، جو 19 میں اس کی 19 تاریخ کو ختم ہو جاتی. یہ تب انسان کے اندر ہوتا ہے جب انسان اپنی آمدنی اور اپنے خرچ کے اندر سوچ سمجھ کر نہیں چلتا. اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ کہ انسان زندگی کے اندر اپنا احتساب کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے. تب انسان قرض سے بھی بچ جاتا ہے، محتاجی سے بھی بچ جاتا ہے، پریشانی سے بھی بچ جاتا ہے. اور وہ کیا کہ انسان اپنے ہر مہینے کے اخراجات کو لکھتا رہے. اور پھر مہینے کے آخر میں انسان اس کو دیکھے کہ میں نے کون کون سی جگہ بلا ضرورت خرچ کیا، آئندہ نہیں خرچ کروں گا. انشاءاللہ یہ آدمی صرف اپنا اتنا سا احتساب کر لے، حساب کے ذریعے احتساب کر لے، تو ایسی صورت میں یہ انسان اعتدال والی زندگی گزارے گا انشاءاللہ. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر قربانی 1 بکرا واجب ہے اس پر، لیکن یہ 2 بکرے قربانی کرتا ہے، کیا یہ اسراف ہے کہ نہیں؟ ایک ضرورت مند کو اس کی ضرورت 1000 سے پوری ہو رہی ہے، یہ اس کو 2000 دے رہا ہے، یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انسان کئی بار عمرہ کر چکا، اس بار پھر عمرے کے لیے جا رہا ہے، یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انسان ایک دفعہ حج فرض ادا کر چکا ہے، جب حج فرض ادا کر لیا تو ایسی صورت کے اندر اب دوبارہ حج کرنے جا رہا ہے جو کہ نفلی حج ہوگا، یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی کو ضرورت 2-3 جوڑوں کی ہے، یہ زائد جوڑے بنا کر بیوی کو دے رہا ہے، تو یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب بڑے غور سے سننے والا ہے کہ 3 لفظ تو ہم نے سمجھے، 3 لفظ تو سمجھے. ایک یہ کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، نمبر 2 کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، نمبر 3 سمجھا کہ اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرنا چاہیے. اب چوتھا لفظ عرض کرنے لگا ہوں جو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ابھی جتنی صورتیں بتائی ہیں ان کے لیے اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا یہ سخاوت کہلاتا ہے، یہ اسراف نہیں کہلاتا. اب چوتھا لفظ سمجھنا ہے سخاوت کو. ایک مستحق کی، ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، 1000 دے کر آپ 2000 دے رہے ہیں، اسے سخاوت کہتے ہیں. آپ پر 1 قربانی واجب ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں 2 قربانیاں دوں گا، یہ سخاوت کہلائے گی. بیوی کو دینے میں اس کی ضرورت 500,000 روپے سے پوری ہو رہی، یہ 1500، 1000، 2000، 3000 اس کو دے رہا، یہ سخاوت کہلائے گی. یہ سخاوت کہلائے گی.
اسی طرح اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے انسان بڑھ چڑھ کر جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اب ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زائد ضرورت پوری کر رہا ہے، یہ سخاوت کہلاوے گی۔ دینی احکام پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمے فرائض رکھے ہیں، یہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے، وہاں اس کو سخاوت کہیں گے۔ وہ فضول خرچی نہیں ہوگی، وہ اسراف نہیں ہوگا۔ یہ وہ ضروریات ہیں جو آج نئی نسل کی تربیت کرنے کی ضرورت، اور جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے پھر اسے ضائع نہ ہونے دے، بیوی پر خرچ کر رہا، بچوں پر خرچ کر رہا، مستحقین پر خرچ کر رہا، اس کا ادب اللہ نے ایک سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ آج انسان بسا اوقات سب کچھ کرتا ہے، پھر بسا اوقات اپنے اعمال کو خود ضائع کر بیٹھتا ہے مال کو خرچ کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنی مالی عبادتوں کو، صدقات کو، مالی عبادتوں کو تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر ضائع مت کرو۔ یہ انسان بسا اوقات سخاوت کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، کبھی ماں باپ پر احسان جتا دیتا ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے، احسان جتا دیتا ہے، کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو تکلیفیں بھی پہنچاتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، تعاون بھی کرتا ہے، کام بھی لیتا ہے۔ نہیں، آپ اجرت دے دیں، اس کو اجرت دے دیں، یہ نہ ہو کہ اس مستحق سے اس کا تعاون کر کے پھر اس سے کام نکلوانا، اس کو تکلیف پہنچانا۔ آپ اجرت دے دیں، اس کو معاوضہ دے دیں، اس کو تنخواہ دے دیں اس کو۔ پھر یہ انسان ایک تکلیف نہ پہنچائے، کسی رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرے، پھر زندگی میں اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس بنا پر اس کو احسان نہ جتلائے کہ احسان جتلانے سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے جتنا کچھ اس نے کیا۔ ایک احسان جتلانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو احساس دلانا ہوتا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی اپنے عزیز مستحق کی فیسیں ادا کرتے رہے، اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے تاکہ پڑھ لکھ جائے، قابل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، عالم بن جائے، میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا، لیکن وہ نہیں اس لائن پر چل پاتا، نہیں حق ادا کرتا۔ آپ کسی وقت یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو میں نے تم پر اتنا خرچ کیا، اب کم از کم پڑھ کے تو دکھا دو، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو اپنا۔ یہ احسان جتانا نہیں، یہ احساس دلانا ہے، احساس دلانا۔ ان دونوں میں فرق ہے، احسان جتانے میں اور احساس دلانے میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آج نئی نسل کو اپنے گھر کے اندر اخراجات کو کنٹرول کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، اور کنجوسی اور بخل سے بھی اللہ بچا لے، اور ہمیں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کمائے ہوئے مال میں اور خرچ کرنے میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔